بہت سارے لوگ ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں جن کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جنات اور جادو کی تکالیف سے بچنے کے لیے فلاں عامل کے کہنے پر قبرستان میں اتنا گوشت بھی پھینکا تھا، اور بکرے کی، کالے بکرے کی سری ہم نے پھینکی۔ اسی طرح سے ہم نے، بعض کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں عامل کے کہنے پر دریا میں اتنے کلو گوشت ڈالا تھا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ہمیں عامل نے کہا تھا کہ آپ ایک بکرا دریا کے اندر پھینکیں، جنات جو تکلیف دینے والے ہیں ان کے نام کا جب صدقہ دیا جائے گا تو آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ کیا شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، اور کیا واقعتاً ایسا کرنے سے شیاطین سے، جنات سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے؟ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ جن کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ بہت سارے انسانوں نے جنات کی پناہ ان سے طلب کرنا شروع کی کہ ہمیں ابلیس پناہ دے دو، فلاں جنوں کے سردار ہمیں پناہ دے دو۔ اب یہ پناہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے طریقے اختیار کیے۔ اب یہ جنات کے نام کا صدقہ بھی تو یہی ہے کہ یہ بکرا لے لو اور ہمارا چھٹکارا، ہمیں چھٹکارا مل جائے اور ہمیں چھوڑ دو، ہم سے یہ سری قبول کر لو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز نے فزادوہم رہقا، جنات کو مزید سرکش بنا دیا اس چیز نے، کہ جو لوگوں نے ان سے پناہ طلب کی انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم تو بڑے طاقت میں ہیں، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، اور یہ انسان بڑے کمزور ہیں۔ اس چیز نے سرکشی بڑھائی ہے جنات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ جنات سے بچنے کے لیے صدقہ دو، کسی جن کے نام کی سری پھینکو، کسی جن کو خوش کرنے کے لیے بکرا دریا کے اندر پھینک دو۔ شریعت نے تو ایسا نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ نے بکرا لیا ہو یا ایک سری لی ہو اور جا کر اسے کہیں قبرستان میں پھینک دیا ہو، یا کہیں دریا کے اندر پھینکنے کا یا پھینکوانے کا کہا ہو۔ تو ایسا اللہ کے پیغمبر نے تو نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے لیے اسوہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورا بتایا ہے خواب کی صورت میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو، کہ جب آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو خواب میں آپ علیہ السلام کو سارا معاملہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا اور وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو انداز ہے کہ غیر اللہ کے نام کے صدقے دیے جائے، اس کے ساتھ کوئی چھٹکارا ہوگا، اس کی کوئی دلیل شریعت سے نہیں ملتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب یہ صدقے، یہ خیرات، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے اور یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب ہم غیر اللہ کی عبادت کر کے کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹیں گے؟ کیا اس کے ساتھ ہماری بلائیں ٹل جائیں گی؟ کیا اس کے ساتھ مصیبتوں سے نکل جائیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر چیز دینے کی بجائے، اللہ کے نام کا صدقہ کرنے کی بجائے ہم غیر اللہ کے نام کے صدقے کر رہے ہیں اور قبرستانوں میں پھینک رہے ہیں، جنات کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جیسے اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے شیاطین کی پناہ حاصل کرنے کے لیے ان سے کہا کہ ہمیں اپنی پناہ دو، تو اس چیز نے جنات کو سرکش بنا دیا۔ اب آپ دیکھ لیں، ہر طرف یہ مسائل ہیں، گھروں کے اندر مسائل بنے ہوئے ہیں،
جنات کی تکلیف بہت زیادہ گھروں کے اندر ہے، جادو کے مسائل بڑے سارے لوگوں کے گھروں کے اندر ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو جنات کو خوش کرنے کے طریقے لوگوں نے اپنائے تو جنات سرکش ہوتے چلے گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسا کہ صدقہ دینا اللہ کے نام پر، اب غیر اللہ کے نام پر جب یہ دیا جائے گا تو کس کی عبادت کی جا رہی ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں کی جا رہی، یہ غیر اللہ کو خوش کیا جا رہا ہے۔ جو جب غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایسے عمل کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نہیں آئے گی، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کا طریقہ یہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، گھر کے اندر سورۃ البقرہ اس کی تلاوت چلاؤ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں پر سورہ البقرہ چلتی ہے۔ اب قبرستانوں میں جا کر بڑے سارے لوگ قبرستانوں میں جا کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن گھروں میں پڑھا جاتا ہے، قبرستانوں میں نہیں پڑھا جاتا، وہاں تو مردے زمین کے اندر چلے گئے، وہاں تو لوگ مدفون ہیں، وہاں تو ہڈیاں ہیں، وہاں پر تو جلی ہوئی ہڈیاں، یا اگر کسی قبر کو کھودے تو بدبو شاید اس سے آ رہی ہے۔ تو ہمیں جو شریعت بتاتی ہے وہ یہ ہے، ہم صبح و شام کے اذکار کو اپنائیں، اپنی عبادات کو اچھا کریں، اپنے خالق سے اپنا تعلق اچھا کریں۔ اور اس کے لیے بزرگ نے بڑی اچھی کسی نے مثال دی، کہنے لگے اگر آپ کے پیچھے کتا بھاگتا ہے تو آپ کو بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ مالک کتے کے سامنے ہو تو کیا کریں گے؟ دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ آپ کتے کا مقابلہ کر لیں، اب کتے کا مقابلہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ حملہ آور ہو اور آپ کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کتے کا مالک سامنے ہے، بڑا آسان یہ ہے کہ آپ کتے کے مالک کو آواز دیں کہ اپنے کتے کو پکڑ لو، اسے روکو، اس نے ایک آواز دینی ہے، کتے نے رک جانا ہے۔ اب کتے کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی بجائے، اس کی منتیں کرنے کی بجائے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے کہ ہمیں چھوڑ دو، مالک کو پکارا جائے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، شیاطین سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے کہ یا اللہ تو ان کا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے یا اللہ تو نے نجات دینی ہے، یا اللہ میری بیٹی کو مسئلہ ہے، میری بیوی کو مسئلہ ہے، میری بہن کو مسئلہ ہے، میرے بھائی کو مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں مسائل چل رہے ہیں، یا اللہ تو رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان حقا علینا نصر المؤمنین، جب بندے پکارنے والے ہمیں پکارتے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بندوں کی مدد کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دعائیں قبول کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہماری آوازیں سنتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، انہیں بتاؤ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں بہت قریب ہوں بندو تم سے، اور جب کوئی پکارتا ہے، وہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، خوشی میں پکارے، غمی میں پکارے، ہر وقت سنتا ہوں، ہر ایک کی سنتا ہوں اور بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ پھر ان کو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ بھی میرے احکامات ان کو مانا کریں اور اپنے عقائد درست کر لیں۔ جب میں سننے والا موجود ہوں پھر در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ تو ناظرین، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے کوئی نجات ملتی نہیں ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، اور جب رب ناراض ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہ کی پناہ حقیقی پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔